اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اپڈیٹ کے دوستو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، موجودہ دور دجالیت کے عروج کا دور ہے اور یہ دجالیت کا دور ہمیں بڑی خاموشی سے دجال اکبر کی دور کی طرف تیار کر کے لے جا رہا ہے۔ دجالی فتنے اتنے زیادہ ہے کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے، اس لیے بجائے ان کو تلاش کرنے کے اپنے حفاظت پر توجہ دینا زیادہ آسان کام ہے۔ البتہ آج کی اس ویڈیو میں 5 بڑے دجالی فتنوں کے بارے میں آپ کو گائیڈنس دی جائے گی، اور وہ 5 دجالی فتنے کیا ہے؟ نمبر 1 کالا جادو، نمبر 2 MK الٹرا، نمبر 3 مائکرو چپس، نمبر 4 شارٹ ویژن، نمبر 5 بیک ٹریکنگ۔ اب ذرا ان 5 چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں کہ یہ کیسے دجالی فتنے ہیں اور کیسے ان کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے دجالی پوری دنیا کے انسانوں پر نہ صرف اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ انہیں اپنی مرضی سے کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1 کالا جادو۔ یہودی اس میں سب سے ماہر ہے، جن کا ظاہر و باطن جتنا پلید اور گندا ہو چکا اتنا وہ ماہر جادوگر ہوگا۔ اور سب سے بڑی گندگی توہین ہے، یعنی اللہ کی توہین، انبیاء کی توہین اور صحابیات و صحابہ کی توہین۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اکثر اپنی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ یہ کالا جادو دنیا بھر میں نشر ہوتا ہے، یعنی پھیلایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں اس کے وصول کنندہ ہوتے ہیں وہاں سے مزید آگے استعمال ہوتا ہے، جیسے موبائل کی سم اور ٹاور کام کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کالے جادو کے وصول کنندہ خاص نشانات ہوتے ہیں، مثلا والٹ ڈزنی کے کارٹون فگرز، بچوں کے لیے ہیری پوٹر، مکی ماؤس، سپرمین، بیٹ مین، سپائڈر مین وغیرہ۔ اسی طرح بچیوں کے لیے باربی، سنڈریلا، ایلسا یعنی فروزن وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ نشانات جیسے تکونے، ایک آنکھ، ایکس کا نشان، پیرامڈ اور کچھ ہندسے مثلا 666، 322 وغیرہ۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر جہاں جہاں ان کی تصاویر ہوں گے وہاں وہاں کالے جادو کے اثرات ہوں گے۔ والدین اور بڑوں کی نافرمانی، غصہ، تشدد، عدم برداشت، ٹینشن اور خود پسندی وغیرہ۔ ناظرین، دوسری چیز MK الٹرا ہے۔ یہ انگریزی میں MK الٹرا کہلاتا ہے، یعنی M سے مائنڈ، K سے کنٹرول اور الٹرا۔ امریکی اور دیگر ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے سائنسدانوں، ماہرین نفسیات اور ڈاکٹر سے مل کر انسانی دماغ کو قابو کرنے کے طریقے ایجاد کیے تھے۔ یہ کئی طرح کی سائیکولوجیکل ٹیکنیک سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اس کا شکار شخص اپنے قابو میں نہیں ہوتا بلکہ ایک روبوٹ کی طرح کام کرتا ہے اور دور بیٹھے لوگ ریموٹ سے اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ کالا جادو اور MK الٹرا کی مشترکہ مثال بھی ملاحظہ فرمائیے کہ کئی سال قبل سعودی عرب کے سب سے دلیر بادشاہ شاہ فیصل شہید کا قاتل ان کا اپنا بھتیجا تھا۔ یہ بیرون ملک پڑھنے گیا اور ایک دجال یا شیطان کے پیروکار لڑکی کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے اپنے حسن اور جھوٹی محبت کے علاوہ یہ دونوں طریقے اس پر چلائے اور شرط رکھی کہ اپنے چچا کو قتل کرنا ہوگا۔ چنانچہ شاہ فیصل کے بھتیجے نے کنگ شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ یاد رہے، بھتیجا قتل کے وقت مدہوشی کی سی کیفیت میں تھا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے نقطے پر۔ جی ہاں ناظرین، تیسری چیز مائکرو چپس ہیں۔ انسانوں یا چیزوں میں نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے انتہائی چھوٹی چپس لگا دی جاتی ہیں جن کا علم نہیں ہونے دیا جاتا۔ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں، خاص طور پر مسلمان ممالک کے اہم رہنماؤں کے جسم غیر محسوس طریقے سے، یعنی کسی آپریشن کے دوران جسم کے اندر کہیں چھوٹی چپس لگا دی جاتی ہے۔ یہ چپس ہائی فریکوینسی مائکرو بیمز خارج کرتی ہے اور اپنے کیریئر پر سگنل کے ذریعے آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے، بالآخر خودکشی، مارکیٹ میں فائرنگ اور کسی بھی قسم کے کام کروا سکتی ہے۔ اس میں مصنوعی دماغی سگنلز اور مصنوعی یادداشت مثلا الیکٹرانک ڈیزولوشن آف میموری، جس کو EDOM بھی کہتے ہیں، جس میں انسان کی یادداشت کو دور فاصلے سے ہی کنٹرول یا ختم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہیں چپس کے ذریعے حکمرانوں کے دماغ کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چوتھی چیز شارٹ ویژن ہے۔ شارٹ ویژن کئی قسم کی اسکرینز، خصوصاً ٹیلی ویژن اور اسمارٹ فون کے ذریعے دیکھی جانے والی ویڈیوز میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ ایک عام ویڈیو میں فی سیکنڈ 45 فریم
فریمز یا تصاویر ہوتی ہیں، ان میں سے صرف ایک فریم میں اپنے مطلب کی چیز ڈال کر بار بار دکھا کر انسانی لاشعور سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ تصاویر کیونکہ انتہائی تیزی سے گزر جاتی ہے، لہٰذا آنکھ سے دیکھ کر سمجھ نہیں آتی، لیکن لاشعور میں ان کے عکس اچھی طرح پہنچتے ہیں اور سیو ہو جاتے ہیں۔ اشتہارات حتیٰ کہ انتخابات کے حوالے سے بھی کامیاب تجربات کر چکے ہیں۔ عوام اور خصوصاً بچوں کو فاسٹ فوڈ کا نشہ بھی اس کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنی ایڈورٹائزنگ میں اتنی تکنیک کو اختیار کرتی ہیں، مثلاً پیپسی پورے ملک میں اتنی چوکنگ کرتی ہے کہ آپ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، حتیٰ کہ اوپر کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو وین میں سینکڑوں مرتبہ پیپسی کا لوگو، کلر اور نام آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کے معروف نیوز چینلز کے لوگو، پرومو وغیرہ میں اس قسم کی چیزیں بار بار دکھائی جاتی ہے۔ جیو نیوز اور دیگر چینل ایک آنکھ مختلف اینگل سے بڑی تیزی کے ساتھ بار بار دکھاتے رہے۔ اب آتے ہیں 5 پوائنٹ کی طرف۔ ناظرین، 5ویں چیز بیک ٹریکنگ ہے۔ موسیقی کو قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی آواز قرار دیا ہے۔ شاید آج سے 1500 سال قبل یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ یہ شیطانی آواز کیسے ہے، لیکن اب یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ ایلومیناتی کے لوگ موسیقی کی دھنوں میں شیطانی پیغام فیڈ کر کے مشہور گیت گاتے ہیں۔ دماغ کو کنٹرول کرنے کی اس ٹیکنیک میں موسیقی کے اندر مزید شیطانی پیغامات اور آوازیں ملا دی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں: میں شیطان سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے، میں ڈیول ہوں، یا ڈیول میرا یار وغیرہ۔ یہ پیغامات کیونکہ خاص سنائی نہ دینے والی فریکوینسی میں ہوتے ہیں یا بڑی تیزی سے بولے جاتے ہیں یا دھنوں کی شکل میں ہوتے ہیں، لہٰذا کان تو نہیں سن پاتے لیکن لاشعور میں اچھی طرح پہنچتے ہیں۔ اکثر چیزوں کے بیک گراؤنڈ میوزک میں یہ بیک ٹریکنگ ٹیکنیک پائی جاتی ہے، خصوصاً کارٹونز اور ویڈیو گیمز میں۔ محترم ناظرین، اس کی کئی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے قتل و غارت کیا اور ثابت ہوا کہ یہ کسی بینڈ کے بیک ٹریک کیے ہوئے گانوں کو سننے کی وجہ سے ہوا۔ بعض موقعوں پر امریکی عدالتوں نے قاتل کے ساتھ گانا بنانے والے بینڈ کو بھی سزا سنائی۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بات یاد رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ یہودیوں نے کی ہے، اور وہ بھی بچوں پر، اور بچوں کے بھی تحت الشعور اور لاشعور پر، لہٰذا سب سے زیادہ بچوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کے بانی شیخ احمد یاسین فرماتے تھے، ہماری یہود سے جنگ ہمارے بچوں پر ہے، یا تو وہ ہمارے بچوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے یا پھر ہمارے بچے بڑے ہو کر ان سے بدلہ لیں گے۔ ناظرین، اب سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے پاس کوئی حفاظتی تدبیر ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح ہی شیطانی ہاتھوں کا کھلونا بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ حفاظت اور نکلنے کا پورا راستہ بتایا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ان تدابیر کو اختیار نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ چنانچہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا سب سے بڑا ہتھیار قرآن پاک، اللہ کا ذکر اور خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ اگر ہم سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں یا کم از کم پہلے رکوع کی تلاوت کو ہی اپنا معمول بنا لے تو یہ ایسا حفاظتی ہتھیار ہے جو آپ کو دنیا کے ہر فتنے، خصوصاً دجالی فتنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت سے انسان کو ایسا نور عطا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ حق اور باطل، خیر اور شر، فتنے اور نعمت میں خود فرق کر سکتا ہے۔ اسی دور کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اس وقت مومن کی خوراک اللہ کا ذکر ہوگا، یعنی جب دجالی قوتیں ایک مومن کو زیر کرنے کے لیے تمام راستے حتیٰ کہ خوراک بھی بند کر دے گی تو مومن اللہ کے ذکر سے اپنی بھوک نہ صرف مٹھائے گا بلکہ بھوک حقیقتاً مٹے گی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دجالی فتنوں اور گمراہی میں ڈالنے والے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔